الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ادب گاہست زیر آسمان عرش ناطق در نفذ کن کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان آڑے آتی ہے تیری ذات کیا کہ میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے. مسجد ہذا کے متولی صاحب، ان کے صاحبزادگان اور انتظامیہ کمیٹی کے تمام اراکین، افراد، رفقائے کار، کمیٹی کے جتنے ساتھی ہیں اور ساتھ ساتھ مسجد ہذا کے امام صاحب، مؤذن صاحب، بالخصوص خطیب مولانا صدام حسین قادری صاحب اور مسجد ہذا میں تشریف فرما انتہائی معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ اللہ کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے اور رسول پاک کی نالہ پاک کا تصدق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ کے اس مبارک گھر میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید کی کچھ باتیں کروں. ان کے حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں کروں. اور الحمدللہ مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے جس میں میں خطیب صاحب کو بالخصوص اور جو انتظامیہ کمیٹی کے جتنے احباب ہیں نام بنام فردن بالخصوص متولی صاحب کو میں ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات میں جو میں نے جذبہ پایا ہے اور جو کیفیت پائی ہے اسے دیکھ کے، اسے محسوس کر کے دل کو بڑا سرور ملا. ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ تھا، جس طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ منارے لگا رہے تھے. اور بتایا یہ گیا ہے کہ دنیا کے اچھے جذبوں میں سے ایک اچھے جذبے کا حاصل ہو جانا دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بہتر ہے. تو یہ جو سبحان اللہ کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں، یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ اچھے جذبے کے سبب پہ لگائے جا رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس جیسی کوئی اور نعمت نہیں. اور پھر حدیث شریف میں خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن. اللہ اکبر. آپ مولا نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو تمہاری زبان پہ بہت ہلکے ہیں، بہت لائٹ ویٹ ہیں، بہت آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں. یعنی رسول پاک نے یہ فارمولا ہمیں بتا دیا جس فارمولے پہ ماشاءاللہ یہاں کے ننھے
چھوٹے بچے سے لے کر جو ہمارے بزرگ ہیں ان سبھی نے الحمدللہ اس جذبے کو حاصل کر لیا. یہ بشارت ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے. سرکار نے فرمایا 2 کلمے اللہ نے تمہیں ایسے دیے ہیں جو تمہاری زبان میں بہت ہلکے پھلکے بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں. مشقت کرنا نہیں ہے آپ کو زیادہ, محنت کرنا نہیں ہے آپ کو, لیکن بڑی آسانی کے ساتھ وہ 2 جملے آپ کی زبان پہ آئیں گے اور روز قیامت میزان میں بہت بھاری بھرکم ہوں گے. زبان میں تو ہلکے ہوں گے لیکن جب ترازو کے پلوں پہ وہ تمہارے اعمال رکھے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ 2 جملے جو تم نے اس دنیا میں اس مسجد میں ادا کیے ہیں اس کو بھی رکھ دیا جائے گا. تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بہت بھاری بھرکم ہوں گے, بہت وزندار ہو جائیں گے. اور فرمایا حبیبتان عند الرحمن, اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں یہ 2 جملے, اللہ کے پاس بڑے محبوب ہیں, بڑے پسندیدہ ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا ہے جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ جو بار بار آپ کے علماء کے ذریعے, خطیب صاحب کے ذریعے یہ جو بار بار آپ کو بتلایا جاتا ہے, کہو سبحان اللہ. یہ روز قیامت بھی کام آنے والا. یہاں برکت تو ملے گی, آمد ہوگی, روز قیامت بھی میزان پہ کام آنے والے جملے ہیں. اب یہ سبحان اللہ کی صدائیں رکنی نہیں چاہیے, اب یہ سبحان اللہ کی صدائیں چلتی رہنی چاہیے. اور سمجھ چاہیے روز قیامت بھی کام آئے گی, دنیا میں بھی کام آئے گی, اور اللہ کے پاس بھی محبوب ترین ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مبذول کرانے, مائل کرانے کا بہترین طریقہ کیا ہے جی؟ سبحان اللہ. زور سے فرمائیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے وہ واقعہ یاد آیا آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں سے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا, یہ اعزاز بخشا کہ چونکہ مسجد ہماری ہے, نوجوان بھی ہمارا پیارا ہے, تو یقیناً باتیں بھی ہماری ہوتی ہیں, جماعت بھی ہماری ہے, لوگ بھی ہمارے ہیں, اور ہم کبھی کوئی تفریقہ بازی کی بات نہیں کرتے. ہم عشق و محبت کی بات کرنے والے ہیں, اور ہمارا دنیا میں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. حب للہ والبغض للہ, اللہ اس کے رسول کی محبت سے محبت ہے, محبت کرنے والے سے محبت ہے. جو ان سے بغض رکھتا ہے اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں, اس سے نفرت کو سامنے سے ہٹانا. تو ہمارا جو دار و مدار ہے ناراضگی کا, اختلاف کا, وہ سرکار کی گستاخی. تو ملا پلی میں جن صاحبان کا مرکز ہے, وہاں آج سے میں سمجھتا ہوں 25 سال قبل ایک ایسا موقع ہوا کہ وہاں میلاد النبی کا جلسہ منانا, الحمدللہ وہاں میلاد النبی کے جلسے منانے کا انتظام ہو گیا. بہرحال اس کے پیچھے بڑی تفصیل ہے, اور حضور بدر ملت کی صدارت میں, حضور قبلہ والد گرامی کی صدارت میں وہ جلسہ منعقد ہوا. بڑی تیاریاں رہیں اہل سنت کی جماعت کی طرف سے, اور جو دیوبندیاں ہیں جن کا مرکز ہے ملا پلی تبلیغی جماعت کا, انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی اس کو رکانے کی, لیکن وہ قانونی طور پہ بھی ہو گیا. بہرحال تو پہلی مرتبہ دیکھا کہ یا اللہ یا محمد کے جو ہے وہ جو کتبے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے اس مسجد کی گنبد پہ رائٹنگ کے ساتھ. تو وہاں پہ انہوں نے بڑی جد و جہد کر کے انہوں نے اس پہ مائل کر لیا سنیوں کو کہ کم سے کم بھائی اتنا تو مہربانی فرمائیے, اب مسجد میں آ کے آپ میلاد کو منا رہے ہیں, لیکن کم سے کم نعرے جو ہے آپ ذرا مت لگائیے پلیز, نعرے نہ کریں. اپنا جو ہے پلیز اتنا تو ہم پہ رحم کریے, اب اتنا آپ کر رہے ہیں کم سے کم نعرے تو مت لگائیے. ٹھیک ہے ہم نعرے نہیں لگائیں. ہمارے لوگوں کو بھی بتا دیا گیا کہ زور زور سے جو نعرے لگائے جاتے ہیں, ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے نعرے کا اہل سنت و جماعت کا, وہ نعرے نہ لگائے جائیں. تو جب جیسے ہی حضور بدر ملت نے اپنا خطاب شروع کیا, اور صرف ابھی اشعار سے تمہیدی طور پہ ابھی گفتگو شروع ہی کی تھی کہ پوری مسجد سے سبحان اللہ, اور وہ سبحان اللہ کی صدائیں آپ کی ابتدا سے بیان کے اختتام تک رہی, اور ایسے کہ در و دیوار گونج رہے تھے اس آواز کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کئی نعروں کے بھاری رہے. الحمدللہ وہ سبحان اللہ کی صدائیں مجھے یاد آئی ہیں.
میں نے کی ہے تو آپ سے عرض کر دوں کہ یہ نعرہ آج 1450 سال کے بعد ہونے لگا ہے۔ یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا نعرہ حیدری یا علی، یہ ہمارے ایجاد کردہ نہیں، یہ 1450 سال سے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ میرا مضمون اور ہے، میں تیزی کے ساتھ چونکہ عاشقوں کی محفل نظر آ رہی ہے تو ایسی باتیں کرنا چاہوں گا کہ جس سے آپ کے دل کو اور ٹھنڈک ملے اور سکون ملے، چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ جائے۔ جنگِ یمامہ کا واقعہ کہ ایک مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی ہونے کا دعوے دار حضور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور جب اس نے دعویٰ کیا تو بڑے لوگ گمراہ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ عہد کر لیا کہ اس کے گروہ کے ٹولے کے آخری فرد تک اس کا پیچھا کریں گے، اور حضرت خالد بن ولید کی کمانڈرشپ میں مسلمانوں کو بھیجا کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب عالم یہ تھا کہ وہ جو مسیلمہ کذاب تھا، نبوت کا دعوے دار تھا، اس سے جب جتھا اس سے جنگ ہوئی، سینکڑوں شہادتیں، یعنی عالم یہ ہوا کہ خون کے فوارے بہنے لگے، یعنی پیر خون کے اندر ڈوبے جا رہے تھے صحابہ کرام کی، اتنا خون، اور صحابہ کرام شہید ہوئے جا رہے ہیں۔ اور بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کی جماعتیں بھی وضو کرتی، مسیلمہ کذاب کے لوگ بھی وضو کرتے، صحابہ کرام نمازیں پڑھتے، سجدے کرتے، جائے نماز پہ بیٹھتے، مسیلمہ کذاب کے لوگ بھی جائے نماز پہ بیٹھتے، وہ بھی نمازیں پڑھتے، وہ بھی سجدہ کرتے۔ یہاں صحابہ کرام کے لوگ، صحابہ کرام وہ نعرے بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسیلمہ کذاب کے جو لوگ تھے وہ بھی اللہ اکبر کی صدائیں۔ صحابہ کرام کی بھی لمبی لمبی داڑیاں، بڑے بڑے عمامے اور بڑے بڑے جبے، مسیلمہ کذاب کے لوگوں کی بھی بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے عمامے، ان کے بھی جبے، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، حد فاصل کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں، وہاں بھی اللہ کا ذکر، یہاں بھی اللہ کا ذکر، وہاں بھی نمازیں، یہاں بھی نمازیں۔ تو معلوم ہوا کہ بے ایمان قسم کے مسلمانوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، بے ایمان قسم کے مسلمانوں سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ اب صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آخر وہ فارمولا بتائیے حضرت، اے امیر المومنین، اے صدیق اکبر، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیے، رہبری فرمائیے، اور آنے والے مسلمان قیامت تک اس پہ عمل کریں گے۔ اب جب بے ایمان قسم کے مسلمانوں سے مقابلہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے وہ فارمولا عطا فرمایا، اور جنگ یمامہ میں آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جو ہمارا شعار ہے مسلمانوں کا، حق پرستوں کا جو شعار ہوگا، ارشاد فرمایا کہ جیسے بے ایمان قسم کے مسلمان سے سامنا ہو تم نعرہ لگاؤ، یا محمد یا محمد یا محمد کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ آج کی پیدا کردہ نہیں، صدیق اکبر کی رہنمائی میں یہ اعلان ہوا ہے 1450 سال سے۔ تو یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ مسجد حاضرہ کے خطیب صاحب نہیں لگوا رہے، یہ 200 سال 100 سال 50 سال والے علماء نے نہیں لگایا، بلکہ صدیق اکبر امیر المومنین خلیفہ راشد خلیفہ اول نے 1450 سال پہلے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے یہ نعرہ لگوایا تھا۔ تو یہ نعرہ پھر سے بنتا ہے نا، سبحان اللہ، جب سیدنا مولا کائنات کی ذوالفقار نے اپنے رنگ بتلائے، اللہ نے وہ شجاعت عطا فرمائی، تو آسمان کی آسمانی قدسیوں میں، یعنی آسمان
آسمانوں کے اندر فرشتوں نے یہ نعرہ لگایا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ کیا ہے جی؟ نعرہ حیدری یا علی. یہ جو نعرے ہیں یہ ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، اور کسی کی چڑکی خاطر نہیں. یہ اتباع میں ہے صحابہ کی، پیروی میں ہے صحابہ کی، اور تمہارے جذبے کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے ان اسماء کے ذریعے، ان نعروں کے ذریعے جو گرد و غبار کسی کے دل پہ آ جاتی ہے اس کی دھلائی ہو جاتی ہے. آج چونکہ جمعے کا روز ہے، اسی حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور میلاد شریف کا مبارک مہینہ فوری طور پہ آنے والا ہے. اس حوالے سے کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات بتلا دی ہے قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے تمہیں آواز دی جائے، جب تمہارے کانوں تک، تمہاری سماعتوں تک جمعے کی آواز پہنچے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جیسے تم تک یہ اعلان پہنچا کہ جمعے کے لیے بلایا جا رہا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. یعنی مسجد کی طرف چل پڑو، دوڑ پڑو. اللہ اکبر. ایسا نہیں کہ نہیں میں یہ کام کر لوں، مکمل کر لوں، اور پھر گراہک کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں تو شاید میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، میں یہ کام کر لوں تو شاید جو گھر پہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے کچھ لینے کے لیے میں اس کی بھرپائی کر پاؤں گا. نہیں، کیونکہ اللہ اختتام میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ خیر الرازقین. اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. رزق دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم اگر اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گراہک کھڑا ہوا ہے، یہ جو میں ڈیلنگ کر رہا ہوں، یہ جو معاملہ داری ہو رہی ہے، شاید اس سے مجھے اضافہ ہو جائے گا رزق کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تیرا خیال باطل ہے، غلط ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم جان مان لو تو پہلے تو اللہ کے گھر کی طرف، ذکر کی طرف دوڑ پڑو، چل پڑو. وذروا البیع، اور ہر چیز چھوڑو، جو بھی کر رہے ہو. آواز آئی مسجد سے، جمعے کے لیے بلاوا آیا، سب چھوڑو، آ جاؤ. وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان مان لو. اور اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی ایک مکمل لیونگ سسٹم ہے. یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اسلام ایک مکمل کمپلیٹ لیونگ سسٹم ہے، یعنی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. پہلے تو خدا نے یہ فرمایا کہ جیسے مسجد سے آواز دی جائے کیا کرو؟ خدا کے ذکر کی طرف چل پڑو، دوڑ پڑو.
خدا کے حوالے کر دیں، اس کے رزلٹ کے لیے، اس کے ریوارڈ کے لیے، اس کے رزلٹ کے لیے، نتیجے کے لیے آپ خدا پہ توکل کریں، لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ اب جب نماز پڑھ چکے، نماز مکمل ہو گئی، تو کیا کرو؟ اب یہیں بیٹھے رہو۔ اب اللہ فرماتا ہے فَانتَشِرُوا، اب اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ اب نماز پڑھ چکے، اللہ کی عبادت کر چکے، اور اب سب جو کام کاج کر رہے تھے چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، اب جاؤ۔ جب تم کام کر رہے تھے اور خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، تمہیں بلاوا آیا خدا کے گھر سے، اور تم اس پہ لبیک نہیں کہتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اس میں خدا کا فضل شامل ہے، میرا یہ کام بس عنقریب میں ہو جائے، مسجد کو نہ جاؤں تو کیا، میں نماز نہ پڑھوں تو کیا، مسجد میں اختتام میں پہنچوں تو کیا، یہ کام ہو جائے گا، اس میں خدا کا فضل ہے۔ خدا فرماتا ہے اس میں خدا کا فضل نہیں۔ جب نماز پڑھ لو، اب اس کے بعد فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ اب تم تجارت کرو، اب تم ملازمت کرو، اب تم کار خیر میں حصہ لو، اب تم اچھائی میں کام لو، اب تم پڑھو لکھو، جو اچھا کام کرنا چاہ رہے ہو اب کرو۔ پھر ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وہ جب تمہیں بلاوا آیا اور تم نہ آئے، خدا نہ خواستہ، تو اس میں خدا کا فضل شامل حال نہیں، لیکن اب جب تم نماز پڑھ چکو، مکمل کر چکے، اب جب تم زمین میں پھیلو گے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال ہو جائے گا، تمہارے اوپر سایہ فگر ہو جائے گا۔ اور مسلمان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، ٹھیک ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا خوب ذکر کرو۔ دیکھیے اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ اور اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوری نیکسٹ، آپ نماز پڑھ چکے، یعنی کہ تم آؤ اور ذکر کی طرف آؤ، ذکر کرو۔ اب کیا فرما رہا ہے؟ ہاں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اب خوب ذکر کرو۔ جب یعنی کہ مسجد سے باہر کیوں جاؤ تو اللہ فرماتا ہے خوب ذکر کرو خدا کا۔ تو اسلام آپ کو یہ تربیت دے رہا ہے کہ خدا کا ذکر خدا کی مسجد ہی میں نہ کرو، بلکہ شب و روز اپنی سانسوں کے اندر بھی خدا کے نام کی مالا جپو۔ تم جب باہر کو جاؤ تجارت کرو تو بھی خدا کا ذکر کرو، جب گھر میں بیٹھو تب بھی خدا کا ذکر کرو۔ ایک مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ کھڑے کھڑے بھی خدا کا ذکر کرو، بیٹھے بیٹھے بھی خدا کا ذکر کرو، اور اپنے پہلوؤں پہ بھی خدا کا ذکر کرو، ہر حالت میں خدا کا ذکر کرو۔ عزیزان من، ذکر کیا ہے؟ بات ذہن میں آگے، ذکر کیا ہے؟ جب کہا گیا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب تم کچھ نہیں جانتے تو پھر ذکر والوں سے سوال کرو، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات واضح فرماتا ہے بندگان خدا کے لیے کہ جب تم نہ جانو، کسی چیز کا علم نہ رکھو، تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر سے، اہل ذکر کون؟ اہل ذکر کون؟ جو ذکر کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہم ترجمہ لے لیں یا یہ سمجھ بٹھا لیں تو اس میں تو سبھی آ جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام، یہ خدا کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے خدا کا، تو اس کو پڑھنا گویا خدا کا ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا گویا خدا کا ذکر کرنا۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، کہ یہ جو میرا محبوب ہے، میرا رسول ہے، یہ بھی خدا کا ذکر ہے، یعنی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو اللہ کا، اللہ اکبر، تو نماز بھی خدا کا ذکر ہے، قرآن بھی خدا کا ذکر ہے، اور ذکر مصطفیٰ بھی خدا کا ذکر ہے۔ اللہ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، اے حبیب جس نے آپ کا ذکر کیا، گویا اس نے صرف آپ ہی کا ذکر نہیں، اس نے میرا بھی ذکر کیا۔ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں ہے۔ نبی نبی کہنے سے آپ اللہ سے علیحدہ نہیں ہو رہے، اللہ سے اور جڑتے جا رہے، قریب ہوتے جا رہے، اللہ سے قریب تر ہوئے جا رہے۔ غالباً پچھلے جمعے ٹولی چوکی میں اسی میں ہم نے بات کی قرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرب رسول، اور اس کا بہترین طریقہ ہے درود پاک۔ وہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، بات نکلی ہے۔ تو عزیزان محترم، تو اب معلوم یہ ہوا کہ کھڑے کھڑے بھی ذکر کرنا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی ذکر کرنا ہے، لیٹے لیٹے بھی ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر میں کیا ہے؟ قرآن بھی خدا کا ذکر ہے، نماز بھی خدا کا ذکر ہے، اور ذکر مصطفیٰ وہ بھی خدا کا۔ نعت پاک، ارے بولیے بابا، بات پہنچی نہیں پہنچی ہماری؟ رسول پاک علیہ السلام نے صحابی رسول سے ارشاد فرمایا، اے انس، حضرت انس بن مالک سے، حضرت امام حاکم اپنی مستدرک علی الصحیحین کے اندر اس کو لاتے ہیں، ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، قلب کو اطمینان ملتا ہے، اس میں ذکر سے مراد کیا ہے؟ ایک بات تو قرآن سے ثابت ہو گئی کہ قرآن اللہ کا ذکر، رسول اللہ اللہ کا ذکر۔ رسول پاک نے فرمایا صحابی رسول سے کہ اس میں ذکر سے مراد کیا؟ صحابی کا عقیدہ دیکھیے، آپ تو خوش نصیب ہے کہ اس عقیدے پہ ہیں۔ صحابی رسول نے بولا، یہ عرض کی یا رسول اللہ، یا خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے۔ سنی کا یہ عقیدہ ہے نا، یا خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے۔ کیوں؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز کا علم دے دیا جو نبی نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے پاس علم جو ہے وہ اس کا اختیاری ہے، اس کا ذاتی ہے، اس کا اپنا ہے، اور رسول پاک کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا سے عطائی ہے۔ عزیزان من، رسول پاک سے جب یہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، یا خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے، تو رسول پاک نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے اندر ذکر سے مراد جس کو بتایا گیا ہے کہ جس ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اس ذکر سے مراد یا میں محمد ہوں یا آل محمد۔ اب یہ ذکر میں مشغول رہنا یہ خود بھی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب مسجد سے نکلے ہیں تو ایک ذہن بن گیا، کوٹا پورا ہو گیا، اب چلیے شیر خان نکلتے ہیں کام کے اوپر۔ نہیں، غافل نہیں ہو سکتے آپ خدا سے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے شہرک کے قریب ہے تمہارا رب، اور تمہارا نبی تمہاری جانوں پہ، تمہارے نفس کے اوپر تم سے زیادہ وہ تم پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ عزیزان من،
کہ اب کسی غریب کے سامنے سے گزرو تو خدا کو یاد کرو، والدین کے پاس جاؤ تو خدا کو یاد کرو کہ جو حقوق ان کے بتائے گئے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اب جب گراہک آ جائے تو پھر جھوٹ بولنے سے پہلے خدا کو یاد کرو۔ ذہن میں وسوسہ آ گیا گندگی کا، خدا کو یاد کر لو اور اس کو دور کر دو۔ ہر برائی کے عمل سے پہلے خدا کو یاد کر لو اور رک جاؤ۔ یہ خدا کو یاد کرنا ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے ہر جگہ خدا کو یاد کرو۔ خدا کی خشیت کو اپنے دلوں میں بٹھا لو اور رسول پاک کی محبتوں کو اپنے سینوں میں راسخ کر لو۔ عزیزان من، دنیا دار اور دیندار کا ایک جو فرق بتایا جاتا ہے کہ بھائی بڑی گاڑی میں ہے، بڑا تاجر ہے، بڑے دنیا دار ہے بھائی صاحب، اور بڑی داڑھی ہے، امامہ ہے، عبایا ہے، شایا ہے، اور جو ہے بڑا لباس ہے اور گٹھا بھی لگا ہوا ہے چہرے پہ، بڑے دیندار ہیں۔ ایک عمومی طور پہ جنرل ایک آئیڈیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ گرامی حضور بدر ملت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ حد فاصل نہیں، دینداری کا اور دنیا داری کا یہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی بڑی گاڑی میں آتا ہے، بڑے بنگلے میں آتا ہے، اگر کوئی بڑے اچھے ملبوسات کو زیر تن کرتا ہے، بڑا دولت مند ہے، لیکن سونے کی محبت، چاندی کی محبت، زر کی محبت، پیسے کی محبت اس کے سینے میں نہیں، اللہ کا ڈر ہے اس کے سینے میں، رسول پاک کی محبت سب پر فوقیت لے گئی ہے، تو سب سے بڑا دیندار وہ شخص ہے۔ یعنی بظاہر تو تاجر ہے لیکن سینے میں اللہ کی محبت ہے، دل میں رسول پاک کی محبت کو سجایا ہوا ہے، تو سب سے بڑا دیندار ہے وہ۔ اور اگر کوئی لباس سے تو بڑا مذہبی نظر آتا ہے، لیکن سینے میں، دل میں، پیسے نے، چاندی نے، سونے نے اللہ اس کے رسول کی محبت پہ سبقت لے لی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں، پیسے کی محبت ہے، تو فرماتے تھے کہ سب سے بڑا دیندار، سب سے بڑا دنیا دار وہ شخص۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ بات ہے کہ آپ کے دل میں کیا بسا ہوا ہے۔ یہ گھر تو خدا کا گھر ہے، اور خدا کے گھر میں ہم خدا ہی کو نہ رکھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر کیسی بری بات ہے۔ عزیزان من، اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم یقیناً فلاح پاؤ گے، اور فلاح چاہتے ہو تو پھر یہ تمہارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو دیکھ کر آیت شریفہ کو نازل فرما دیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ بات یہ تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اب اس وقت خطبے کا وجوب کا حکم نہیں تھا، اور خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام تو ہمیشہ سے مخلص رہے ہیں، لیکن اب بات یہ تھی، اس زمانے میں قافلے آتے، تاجر لوگ آتے، اور وہ جب کہیں کسی بستی میں آتے پھر طبل بجاتے، طبل بجا کے اعلان کرتے ہم آ گئے ہیں، اگر کچھ خرید و فروخت کرنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ ہم پھر آگے کو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار بیان فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، ارشادات عنایت فرما رہے تھے، خطبہ بیان فرما رہے تھے، اور جیسے وہ طبل بجا، صحابہ کرام نے یہ سوچا ہوگا کہ نماز تو ہو گئی، خطبہ تو بعد کی چیز ہے، اور اس کے واجب ہونے کا حکم بھی نہیں آیا ہے، تو صحابہ کرام نے اپنا رخ باہر کی طرف کر لیا اور وہ مسجد کے باہر چلے گئے۔ صرف 12 افراد، مفسرین فرماتے ہیں 12 افراد موجود تھے مسجد میں۔ جو صحابہ کرام باہر ہو گئے، اللہ نے آیت نازل فرما دی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، کہ جب تم نے تجارت کو دیکھا، اور لہو کا ترجمہ یہاں پہ کھیل تماشا
खेल तमाशे को देखा, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اللہ فرماتا ہے تم باہر کو چلے گئے، تم باہر کو چلے گئے، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا ذکر چھوڑ کے چلے گئے، میری نماز چھوڑ کے چلے گئے، میرا گھر میری مسجد چھوڑ کے چلے گئے. نہیں، اللہ ادب رسالت بیان فرما رہا ہے یہاں پہ. ادب رسالت، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میرا گھر چھوڑ کے چلے گئے، میرا ذکر چھوڑ کے چلے گئے، بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. اے حبیب، آپ بیان فرما رہے ہیں، آپ ارشادات عطا فرما رہے ہیں، آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے. خود فرما دیجیے مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو کچھ مل جائے گا. نہیں، مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. انہیں کچھ نہیں ملے گا اس سے. کیوں؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. چونکہ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. اور رسول پاک کے ادب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ سکھایا ہے. عزیزان من، اللہ کیسا رازق ہے آپ دیکھیے تو صحیح. واللہ صحیح رازقین، اس میں توکل کرنا چاہیے. دعائیں مانگو خدا کی بارگاہ میں، وسیلہ لو یقیناً، لیکن خدا سے مانگو تو صحیح. ہم تو مائل مکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں. ارے خدا تو مائل مکرم ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، وہ تو غفار ہے، غفور ہے، وہ تو رزق بانٹنے والا، رزق دینے والا. تم پوچھتا ہی نہیں، تو سمجھ رہا اللہ مطلع فلاں فلاں صاحب میرے کو شاید کچھ دے دیں گے. نہیں، خدا کو خدا سے مانگو، اللہ دینے والا. اور سرکار فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ دیتا ہے، بانٹتا میں ہوں. بانٹتا میں ہوں. تو پھر بانٹنے والے کی بارگاہ میں حاضری لگاؤ. اے بانٹنے والے ہم نے بھی کرم فرما دے، تو بوند ادھر بھی گرا جانا. عزیزان من، حضرت بہلول دانا، اور مفسرین نے اس کے تحت کے واقعہ بھی نقل فرمایا ہے. حضرت بہلول دانا یعنی ایک ملنگ قلندر شخصیت، مجذوب شخصیت، لیکن دانا، عقل مند. وہ بغداد میں بڑے مشہور تھے اپنے کرامات کے شہرت کی وجہ. وقت ہو گیا کتنی دیر؟ اچھا، تو میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اب حضرت بہلول دانا کے پاس ایک سلطان اس وقت کا بغداد کا جو بادشاہ تھا وہ آیا، خلیفہ آیا، اور اس نے کہا اے بہلول دانا، آپ کیوں ادھر ادھر پھرتے ہیں؟ ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کے لیے ایک پینشن الاٹ کر دیتا ہوں، میں آپ کے لیے فنڈ الاٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے رہنے بسنے کا، کھانے پینے کا سب معاملہ ختم ہو جائے، پریشانی نہ رہے. میں آپ کو پینشن الاٹ کر دیتا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے اور فکر مت کریے. اب آپ کے کھانے پینے کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں تجھ سے لے نہیں سکتا. ارے کیوں؟ بولے تجھ میں 3 عیب ایسے ہیں جس کی وجہ میں تجھ سے کچھ حاجت بیان نہیں کر سکتا. میں خلیفہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں جو چاہے تو دے سکتا ہوں. آپ بتائیں تو صحیح آپ کی حاجت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ میں 3 نقص ہیں، 3 کمیاں ہیں. اور فرمایا ایک تو یہ کہ تجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے کیا چاہیے، تجھے یہ نہیں معلوم مجھے کتنا چاہیے، تجھے یہ بھی نہیں معلوم مجھے کب چاہیے، کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کب چاہیے. اور میرا رب سب جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کتنا چاہیے، مجھے کب چاہیے. اور تو حاکم ہے، ناراض ہو جائے، میری کوئی بات تجھے پسند نہ آئے، پینشن بند کر دے گا، فنڈ بند کر دے گا.
لیکن میرا رب اتنا کریم ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی رزق نہیں روکتا. میرا رب اتنا کریم ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں کا رزق نہیں روکتا. دیکھو وہ رب کو پکارو جس نے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں دیا ہے, ہمیں عطا کیا ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تواب ہے, تواب الرحیم ہے. انسان ہے, انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں تواب ہوں, میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. میری بارگاہ میں تو ہاتھ تو اٹھا کے دیکھ, تو دعا تو مانگ, پھر دیکھ کیسی کرم فرمائی کرتا ہوں. ارے تو نیکیاں کر, تیری مغفرت کر دوں گا, تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا. بعض اعمال تو ایسے بتائے گئے ہیں وہ کر لے, تجھے ایسا پاک صاف کر دوں گا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ارے اتنا کریم ہمارا رب ہے, تو اس کو چھوڑے جا رہے ہیں. عزیزان ایمان, آپ اندازہ تو لگائیے, میں نے دعا کی بات کی ابھی, اسی سے منسلک بات ذہن میں آئی ہے, اور میلاد شریف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی اسی بات میں کچھ باتیں پھروں کے آپ سے اپنی بات کو عرض کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا کہ دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے ذریعے آپ کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے. دعاؤں میں یہ تاثیر ہے. اور جمعہ وہ دن ہے کہ جمعے کے اندر ایک ساعت ہے, ایک لمحہ ہے. وہ لمحہ اگر آپ دعا مانگے خدا کی بارگاہ میں, خدا اس کو مسترد نہیں کرتا, شرف قبولیت رکھتا. اللہ نے 2 فرشتے رکھے ہیں مسجد کے باب الداخلے کے اوپر. 2 فرشتے, حدیث میں بات موجود ہے, آپ کا حساب کتاب رکھتے ہیں, آپ کی اٹینڈنس لیتے ہیں. 2 فرشتے جتنے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں وہ سب آپ کا نام لکھتے رہتے ہیں. اس سے اہل سنت و جماعت کا ایک اور عقیدہ ثابت ہوتا ہے. کوئی آپ سے سوال کرا, واٹ از یور نیم, کوئی آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, لیکن فرشتہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا نام لکھا. سبحان اللہ. فرشتے کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ فرشتے کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ آپ کو پہچانتا کہ نہیں پہچانتا؟ ارے جب فرشتہ پہچانتا تو جو فرشتوں کا رسول ہے انہیں آپ کو نہیں پہچانتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ آپ کو نہیں پہچانے گا. ارے پہچانے گے, ارے میرے آقا تو فرماتے ہیں درود بھیج, میں تیری شفاعت کروں. سبحان اللہ, میں کروں گا. عزیزان ایمان, جب فرشتے آپ کے نام آپ سے بغیر پوچھے لکھتے ہیں تو ہم یا رسول اللہ بولے تو رسول پاک اپنی بارگاہ میں ہماری غلامی نہیں لکھتے. ارے لکھتے عزیزان ایمان. اور یہ جو رجسٹر ہے جیسے دوسری اذان ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اب آپ اس کے بعد اگر آتے بھی ہیں تو غیر حاضر ہیں, ایبسنٹ ہو گئے, فائدہ کیا ہوا؟ آنا تو ہے تو قبل از وقت اگر آ جائے تو اٹینڈنس تو ہو جائے گی, وہ رجسٹر میں نام تو درج ہو جائے گا. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خطبے سے پہلے تشریف لائیں مسجد کے. ایسا نہیں کہ بالکل آخری وقت وہ بھی ٹاک کے دوسری رکعت کے رکوع میں آ کے ملنا ہے. خدا کے واسطے یہ عمل مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے. عزیزان ایمان, آپ اندازہ تو لگائیے کہ وہ ساعت کس سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. جمعے کے روز وہ جو ساعت عطا فرمائی ہے کہ جس میں اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا. اب بات آپ کو لطف دے گی, دل کو سرور دے گی, اور آپ کے چہروں پہ انشاءاللہ تعالیٰ مسکراہٹ لائے گی. یہ جو جمعہ ہے نا, جمعے کا روز ہے, جمعے کو کیا کہتے ہیں؟
یوم الجمعہ عید المؤمنین، مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ بات کیا ہے؟ حضرت امام قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ، آپ اپنی پہلی جلد میں اس بات کو، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، محقق امام ہیں، اس کو کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس مجسمے کو تیار کیا، اس کے ڈھانچے کو، حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو تیار کیا، اور ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں روح پھونکنے جا رہا ہوں، میں روح پھونک رہا ہوں۔ اب اللہ فرماتا ہے اس کو سجدہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ مفسرین، ائمہ، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو ساعت ہے نا روح پھونکنے والی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساعت ولادت ہے، ساعت میلاد ہے۔ میلاد کس کا؟ میلاد آدم ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ساعت حضرت آدم میں اللہ نے روح پھونکی، وہ کیا ہے؟ ساعت میلاد ہے۔ کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اور کس دن پھونکی؟ جمعے کے روز۔ جو جمعے کے روز اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پوری کائنات کے لیے اعلان کر دیا کہ جمعہ عید المؤمنین ہے۔ کیا ہے؟ عید المؤمنین۔ کس کی ولادت ہوئی؟ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی جمعے کے دن۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جمعہ کیوں بنا؟ چونکہ ذرا زور سے، حضرت آدم علیہ السلام، جمعہ کیا ہوا؟ عید المؤمنین، میلاد آدم ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ میلاد آدم کی جو ساعت ہے، اب یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ وہ ساعت اگر کسی کو مل جائے، اسی لیے کچھ لوگ جمعے کی شب سے لگ جاتے ہیں عبادت میں، دعاؤں میں۔ یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ اگر اختصار کے ساتھ کم سے کم پہلی اذان سے نماز کی آخری دعا تک بیٹھے رہو، اس کے اندر وہ ساعت تمہیں مل جائے گی۔ یعنی جمعے کی پہلی اذان ہوئی اور آخری دعا تک اگر مصلی بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو وہ ساعت نصیب ہو جائے گی، جس ساعت اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ساعت ہے میلاد آدم کی۔ عزیزان من، وہ ساعت جب لوٹ کے آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہی نعمتیں عطا فرمائی، یعنی ہر جمعے کو، ہر 8 دن کو وہ ساعت پلٹ پلٹ کے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹ پلٹ کے وہ نعمتیں مسلمانوں کو عطا کر رہا ہے، انسانیت کو عطا کر رہا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین جمعہ منائے ہیں، یعنی میلاد آدم منائے ہیں، میلاد آدم منائے ہیں۔ عزیزان من، جو آدم کا بھی سردار ہے، جو آدم کا بھی امام ہے، ہمارا نبی، ہم سب کا آقا، جو نور کائنات ہے، جو رحمت کائنات ہے، جو سرور کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی میلاد تم کو کچھ نعمت عطا نہیں کرتی؟ ارے کرتی۔ ارے آدم کی میلاد عید المؤمنین ہو جائے تو پھر نبی پاک کی میلاد عید الاعیاد ہو جائے گی۔ عیدوں کی بھی عید ہے۔ عزیزان من، تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کی میلاد ہے، تو یہ میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانا تو عین قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آپ بتائیے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو مقصود ہوتا ہے نا، ایک مقصود ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اب جو ذریعہ مقصود ہوتا ہے، وہ ذریعہ مقصود بھی شامل مقصود ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ میلاد مقصود ہے۔ میلاد کیا ہے جی؟ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود ہے۔ میلاد کیوں منا رہے؟ کیونکہ رسول پاک کا ذکر کرنا اللہ تک پہنچاتا، ٹھیک ہے؟ مقصود ہے میلاد۔ اب ذریعہ مقصود
نعت پاک، ذریعہ مقصود صلاۃ و سلام، ذریعہ مقصود جلسہ، ذریعہ مقصود بیانات، ذریعہ مقصود میلاد النبی، اچھے کام، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہمارا مقصود ہے، ذریعہ مقصود کیا ہے؟ وضو، وضو ذریعہ مقصود ہے جو کہ شامل مقصود ہے، مقصود ہے نماز، تیمم اگر پانی نہ ہو شامل مقصود ہے۔ اب کوئی کہتا ہے میں بڑا مخلص ہوں نماز کے لیے، میں نماز کے لیے بڑا مخلص ہوں، لیکن وضو مت کرو، وضو مت کرو، پانی نہ ہو تو تیمم نہ کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ہاں، معلوم ہوا تو بے ایمان قسم کا ہے۔ آپ بتائیے ایماندار ہے کہ بے ایمان ہے؟ یعنی نماز کی جو بات کرے بولے وضو کو چھوڑ دو، ایماندار ہے کہ بے ایمان ہے؟ بولیے جناب۔ اگر کوئی کہے رسول سے محبت ہے لیکن کہتا ہے میلاد النبی نہ مناؤ، سرکار کی بات نہ کرو، سرکار کی عشق اور محبت کی بات نہ کرو، ایماندار ہے کہ بے ایمان ہے؟ یعنی ذکروں کے فضل کاٹے، نقص کا جویا رہے، پھر کہے مرتد کہ ہم امت رسول اللہ کی، یعنی سرکار کے ذکر سے روکے، آپ کے فضل کو بیان کرنے سے روکے، اور پھر یہ کہے کہ میں ہوں امت رسول اللہ کی۔ ارے بے ایمان ہے تو بے ایمان۔ آپ بتائیے کہ رسول پاک کی محبت کا بیان، آپ کے معجزات کا بیان، آپ کی رفعتوں کا بیان، آپ کی بلندی کا بیان، آپ کے قد و قال کا بیان، آپ کے چہرے انور کا بیان، آپ کے زلفوں کا بیان، آپ کے سینہ مبارکہ کا بیان، آپ کو محبت دے گا کہ نہیں دے گا؟ یعنی رسول پاک سے محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ دل میں رسول پاک کی عظمت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ سرکار کا بیان کرنا، سرکار کی بارگاہ میں نعتیں پڑھنا تمہیں سرکار کے قریب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بتاؤ، میلاد النبی کے ذریعے تم سرکار سے محبت میں تمہاری اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ نبی تو ایک پوسٹ مین کی مانند ہے، ایک پوسٹ مین کی مانند ہے، محمد اس ذات کا نام ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جو ایک چیز کو توڑ کے کہنے لگا کہ ان دونوں چیزوں کو جوڑ نہیں سکتے، ایک تنکے کو، ٹوٹے ہوئے تنکے کو جوڑ نہ سکے، تمہارے دل میں محبت بڑھے گی کہ ایمان میں کمزوری آئے گی؟ تو یہ کہے نبی کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قبر میں نبی مٹی میں مل گئے مر کے، تمہاری محبت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ کوئی کہے میلاد النبی نہ کرو، نعت پاک نہ پڑھو، کوئی کہے صلاۃ و سلام نہ پڑھو، تمہارے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے یا آپ کی ایمان میں کمزوری پیدا کی جا رہی ہے؟ بتائیے جناب۔ تو معلوم یہ ہوا، ارے کوئی کہے سرکار تو میرے آقا تو وہ ہیں جو انگلی کے اشارے کو اشارہ کرے، انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے، محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بتایا جا رہا ہے کہ میرے آقا، میرے سرور، میرے سرتاج، میرے بادشاہ، ہم سب کے بادشاہ، کائنات کے بادشاہ، ہم سب کے سرور کا مقام یہ تھا، ان کا معجزہ یہ تھا کہ انگلی سے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا، برتن میں ہاتھ ڈالا، پانی کے فوارے بہنے لگے۔ ارے میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کے وصال کے بعد بھی قبر میں آپ کے جسد مبارکہ سے جو لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ذریعے مقصود ہوتا ہے وہ مقصود میں شامل ہوتا ہے، شامل مقصود ہوتا ہے۔ میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ ضد کی وجہ سے، ضد ہے، جوانی ہے بول کے نہیں، مسلمان ہے بول کے، ایمان والے ہیں بول کے، سمجھنا نا بات کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ذریعے مقصود ہوتا ہے وہی شامل مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ معذرت خواہ ہوں اگر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یا رضی اللہ صحبت کافی، مجھے بڑا سرور آیا ہے آپ کے اس محبت بھرے اجتماع میں
آپ سے ہم کلام ہونے کے بعد ماشاءاللہ مجھے بڑی مسرتیں ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسموں کو اسی طریقے سے سلامت رکھے. اور جتنے یہاں بزرگ ہیں